میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اگر ڈسکس کرتے ہیں ایڈکشن کو تو ایڈکشن ایک ایسی خطرناک وبا کی طرح پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے بڑے نہیں بلکہ جو ہے آج کل ہمارے یگسٹر جو ہے وہ بھی اس وبا اس بیماری میں شکار ہو رہے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے صرف اس نشہ کرنے والے کی زندگی برباد نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی جو ہے زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، جتنے بھی رشتے جڑے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ نشہ کرنے والے کی وجہ سے جو ہے نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نشہ ایک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، جو ذہنی بیماری ہے، جو جسم پر کم لیکن ذہن پر، اس کی سوچوں پر زیادہ اثر کرتی ہے، اور اس انسان کی جتنی بھی پازیٹیو سوچیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ دھیمک کی طرح جو ہے وہ نیگیٹو سوچوں میں کنورٹ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس کی زندگی میں جتنی بھی اچھی سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور نیگیٹو سوچوں کی بنا پر اس کی پرسنل، سوشل، آکوپیشنل لائف جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو ہے نشہ کے اوپر جو ہے اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جب بھی جو ہے اسے بار بار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوبارہ جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے نشے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ نشے کو نہیں چھوڑ پاتا۔ اب نشے کا جو بایولوجیکل سائیکل ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ نشہ جیسے ہی جو ہے باڈی کے اندر جاتا ہے، باڈی کی فنکشننگ کو جو ہے، نیورو ٹرانسمیٹر کو، ہارمونز کو جو ہے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو سوچیں ہیں وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو نشہ ہے وہ کون سا لے رہا ہے، وہ چرس استعمال کر رہا ہے، وہ آئس استعمال کر رہا ہے، وہ افیون استعمال کر رہا ہے، وہ کوکین، ہیروئن پاؤڈر جو ہے استعمال کر رہا ہے، وہ کوئی سلیپنگ پلز کر رہا ہے، وہ جو ہے ڈرنکنگ کر رہا ہے، کون سی قسم کا نشہ کر رہا ہے۔ ہر نشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے جسم کے بایولوجیکل فنکشن کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ ڈسٹربنس اس کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹر کے اندر آتی ہے، اور جب جو ہے انسان کے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی سیکریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس انسان کا سوچنے کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ جو چینجز ہیں وہ آئی تو اس باڈی کے اندر ہیں۔ اب اس چینجز کو جو ہے جب وہ جو ہے سوشلی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، اس شخص کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں تو اس سے جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے کہ اب اس انسان کی جو ہے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، باڈی کے اندر اور بہت ساری چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے جو ہے ایکٹیونیس فیلنگ آتی ہے کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہوں۔ اس کو جو ہے جتنی بھی جو ہے اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے اس سے جو ہے بچنے کے ڈفرنٹ جو ہے اسٹریٹجیز مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں ان پرابلمس کو سالو کر سکتا ہوں، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ریلیکس فیل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا، ایکچوئل میں وہ جو ہے سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ نشے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور نشہ جو ہے اس انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نشے کا جو ایک بایولوجیکل سائیکل ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو جتنی بھی اس انسان کے اندر ایکٹیونیس آئی ہوتی ہے اور جو چستی آئی ہوتی ہے، جو سیٹسفیکشن آئی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ نشہ جو ہے ایک اور جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ اثر ذہن کے اوپر کرتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو انسان کے دماغ کے اندر جو ہے خوشی پرووائڈ کرنے والا ایک ایسا برین کا ایریا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے اس کی فنکشننگ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی فنکشننگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اسے جو ہے نارمل اور ڈیلی روٹین کے اندر خوشی محسوس نہیں ہوتی، اس سے جو ہے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نشے سے ہوتی ہے۔ پھر بھی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر نشہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ہمارا ڈیلی کا روٹین ورک ہو جاتا ہے، ہم جو ہے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے اس کو کر کے اپنی ڈیلی کا جو روٹین ورک ہوتا ہے اسے بہت اچھی طرح آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جو ہے ہم اپنی لائف میں بڑا سیٹسفائیڈ ہے، نشے کی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، اسے نہیں پتا یہ جو کیمیکل ہے یہ میں نے کتنی مقدار میں کتنی کوانٹٹی میں جو ہے لینی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے ان کوانٹٹی کو جو ہے آہستہ آہستہ انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا بایولوجیکل فنکشن جو ہے اس میں جو ہے اس نشے کا جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ فکسڈ ہو جاتا ہے، جیسے وہ فکسڈ ہوتا ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ایک خاص لیول پر جا کر رک جاتی ہے، اور اسے وہ جو ہے اس لیول کے اوپر جو ہے سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی، جو احساس اس نے پہلی بار نشہ کر کے وہ جو ہے لیا ہوتا ہے
ایک ٹائم گزرنے کے بعد وہ احساس اس نشے کی جو ہے کوانٹٹی کے اوپر نہیں آتا. پھر یہ جو لوگ ہیں خود سے جو ہے ٹرائی کرتے ہیں, خود سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور نشے کے ٹالرنس لیول کو آٹومیٹکلی انکریز کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کم کر لیتے ہیں, کبھی زیادہ کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے کبھی جو ہے مزید ایک دن میں 2 بار 3 بار بھی کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر لیں. اور یاد رکھیں جب یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آج کی جو ڈوز ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیول تک لے لیے. لیکن جب وہی ڈوز جو ہے باڈی کے اندر جاتی ہے, باڈی کی فنکشننگ کو ڈسٹرب کرتی ہے, تو پھر جو ہے انہیں بہت ساری پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کے مزاج میں غصہ, چڑچڑاپن اور بہت ساری چیزیں, فزیکل پرابلمز بھی آ رہی تھیں. آپ کو فزیکل پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے کسی نہ کسی جو ہے جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کانسٹیپیشن ہو گیا, پیٹ کے اندر پرابلم ہے, باڈی کے اندر پینز ہیں اور سم تھنگ, بہت ساری اس طرح کی چیزیں انہوں نے ایسوسیٹ کی ہوتی ہیں. جو سائیکالوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں ہمارے ہاں ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا. آپ یہ جو ہے خود سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو بیہیویئر ہے آبزرویبل ہوتا ہے, اور پھر جو ہے یہ سائیکولوجیکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایڈکشن کی طرف. اور جب یہ جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نشے کی طرف تو ان کی پرسنل, سوشل, آکوپیشن لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, گھریلو حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس طرح کیونکہ ان کی جب پرسنل لائف جو ڈسٹرب ہوتی ہے تو انہیں بہت ساری اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں, اور پھر جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح جو ہے فیملی کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, فیملی کو اپنا بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو ہے ان کے جتنے بھی پیئر گروپس ہوتے ہیں اچھے والے وہ ان سے جو ہے ناطہ توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نشہ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے ان کا جو آکوپیشن ہوتا ہے, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ جاب ہے, سیلف بزنس ہے, وہ جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ صحیح طرح اچیو نہیں کر پاتے, اور پھر جو ہے انہیں وہ جاب یا اس بزنس میں جو ہے لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نشہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ان کی زندگی کے اوپر یہ اثرات کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو شخص ہے نشے کو اتنی ترجیح دیتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کا ٹالرنس لیول اس کی باڈی کے اندر فکس ہو چکا ہے, دوسرا یہ کہ اب وہ جو نشہ ہے جو وہ کر رہا ہے وہ جو ہے اس کا اتنا کہ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ جب تک وہ استعمال نہیں کرے گا اس کی باڈی فنکشننگ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گی, اور پھر جو ہے اس کے برین کے جو ڈفرنٹ جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر ہے ان میں ڈسٹربنس آئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. کبھی بھی کسی بھی جو ہے چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو لے لیتا ہے, صحیح طرح کسی بھی ٹاسک کو کنسنٹریٹ نہیں کرتا اور اچیو بھی نہیں کر پاتا ہے. تو اسی طرح جو نشہ ہے بہت ساری پرابلم کو جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا ایٹ اے ٹائم. تو پھر جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جو ہے وہ انسان جو ہے خود فیل کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, تو پھر جو وہ جو ہے کسی سائیکالوجسٹ یا کسی جو ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کرتا ہے, یا جو ہے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وزٹ کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنا علاج کروا سکے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نشہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا, تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, یہ جو ایک طریقہ کار, ایک پروسیجر میں نے بتایا, تو یہ جو ہے ایک لمبی لسٹ ہے نقصانات کی, فزیکلی بھی اور سائیکالوجیکلی بھی. تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے اس انسان کی جو ہے پرسنل, سوشل, آکوپیشن لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور یہ نقصانات جو ہے وہ بہت بڑے ہیں. ایون کہ جو ہے جتنا اس انسان نے نشہ خرید کر استعمال کیا ہوتا ہے یہ بھی جو ہے اس کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک نقصان ہوتا ہے. اگر وہ اپنی لائف میں سوچے کہ اس نے اب تک کتنا نشہ استعمال کر لیا, اگر انہیں پیسوں کو وہ جو ہے کہیں اور کسی اور پازیٹیو وے میں جو ہے یوز کرتا تو ان پیسوں سے وہ کیا کیا کر سکتا تھا. تو وہ نشہ جو ہے ایک ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس انسان کی پرسنل, سوشل, آکوپیشن لائف بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتی. تو لہٰذا نشہ کرنے سے بہتر ہے کہ نشے کو چھوڑا جائے اور ایک اچھی زندگی گزاری جائے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.